یہ پہناوے، یہ لباس، یہ گاڑیاں، یہ سارا شان و شوکت یہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مسبب الاسباب کی وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے کمال بندگی اور کمال اطاعت کہ انسان اسباب کو اختیار تو کرتا ہے لیکن مسبب الاسباب کو نہیں چھوڑتا، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اگر اسباب کے باوجود وہ نعمت نہیں ملتی تو مایوس نہیں ہوتا۔ آپ نے جد و جہد کی، کوشش کی، آپ نے کوشش کرتے کرتے آپ انتہا درجے تک پہنچ گئے، لیکن جو حاصل کرنا چاہیے تھا آپ کو حاصل نہیں ہوا، تو انسان اگر اسباب کو مانتا ہے، اسباب کا بندہ ہے، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، کہتا یار کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو، میں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کچھ نہیں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ تو نے اسباب کو رب بنا رکھا ہے۔ تو یہ سمجھ کہ تو نے ایک سبب اختیار کیا، اس سبب کے ذریعے سے اللہ نے تیری مدد نہیں کی تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد اور ذریعے سے بھی آ سکتی ہے۔ دوبارہ سے کوشش کر، دوبارہ سے جد و جہد کر، دوبارہ سے محنت کر۔ ایک محنت ضائع ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہ محنت کی وجہ سے تو یہ حاصل نہیں ہونا تھا، رب کی وجہ سے حاصل ہونا تھا۔ ایک محنت ضائع ہو گئی، ایک کوشش ضائع ہو گئی، ایک جد و جہد ضائع ہو گئی تو دوسری جد و جہد کیجئے، تیسری جد و جہد کیجئے، اور اس یقین سے کیجئے کہ عطا کرنے والی ذات نے جب عطا کرنا ہے تو کائنات کی کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ مایوسی کیسی؟ ہماری ساری مایوسیاں، ہماری ساری تکالیف، ہماری ساری پریشانیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہماری نظر اسباب کے اوپر اٹک گئی ہے۔ حالانکہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہماری ساری نظر اسباب پر اٹک گئی ہے اور مسبب الاسباب سے ہم غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے آج مایوس بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، مصیبت اور تکلیف میں بھی ہیں۔ وہ مسلمان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا، مصیبت میں آ سکتا ہے، مصیبت الگ چیز ہے، پریشانی الگ چیز ہے۔ پریشانی کہتے ہیں دل کی بے اطمینانی کو، پریشانی کہتے ہیں دل کی بے سکونی کو، ذہنی بے اطمینانی کو۔ انسان مصیبت میں آ سکتا ہے، تکلیف میں آ سکتا ہے، لیکن پریشان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے میرا رب میرے ساتھ۔